آزاد جموں کشمیر میں عام انتخابات کا پہلا مرحلہ، پولنگ کا عمل جاری۔ میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میرپور، بھمبر اور کوٹلی میں بھی الیکشن سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ 18,000 سے زائد پولیس اہلکار چوکس۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی میں تگڑا مقابلہ متوقع۔ کوٹلی میں 2 پریزائڈنگ افسران کے خلاف الیکشن کمیشن کا ایکشن۔ کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کا آج 78واں یوم شہادت، یادگار پر دعائیہ تقریب، پھول رکھے گئے۔ وزیر اعظم کا کیپٹن سرور شہید کو پوری قوم کی جانب سے خراج تحسین، کہا کیپٹن سرور شہید نے دشمن کا دلیری سے مقابلہ کیا۔ کیپٹن سرور نے فرض شناسی، شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کر دی۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر سے متعلق بھارتی وزیر دفاع کے بیانات کو اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی بھارتی مہم جوئی کو ناکام بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ اقوام متحدہ میں تسلیم شدہ مسئلہ کشمیر سے متعلق حقائق مسخ کرنے کی کوشش ہے۔ مسئلہ کشمیر بدستور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز تیزی، 100 انڈیکس میں 5,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,76,000 کی سطح پر تھے۔ آزاد کشمیر میں سیاسی دنگل سج گیا، انتخابات کا پہلا مرحلہ آج۔ میرپور ڈویژن میں مجموعی طور پر 2,454 پولنگ اسٹیشنز قائم۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ اسٹیشن میں انتخابی سامان پہنچا دیا گیا۔ 13 حلقوں میں رجسٹرڈ ووٹر کی مجموعی تعداد 14,01,000 سے زائد ہے۔ پولنگ کے عمل کا صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ انتخابات میں نون لیگ، پی پی اور آئی پی پی سمیت دیگر جماعتوں کے 296 امیدوار قسمت آزمائیں گے۔ پرامن اور شفاف پولنگ کے لیے پولیس، رینجرز اور ایف سی پر مشتمل 17,000 سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ الیکشن کمیشن کا سوشل میڈیا پر گمراہ کن پروپیگنڈے اور انتخابی عمل میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا اعلان۔ ہاسپٹل، روڈز اور ایئرپورٹس کی وعدے سنائی جا رہی ہیں۔ میں ہر بس، ہر ہاسپٹل، ہر روڈ اور ہر ایئرپورٹ کا خیر مقدم کرتا ہوں، لیکن عوام کے پیسے سے بننے والی چیز کسی سیاستدان کا تحفہ نہیں ہوتا۔ کشمیر ہو یا کشمور، میرپور ہو یا میرپور خاص، ان کے صرف نام نہیں ملتے، ان کا مزاج بھی ملتا ہے، ان کا غیرت بھی ملتی ہے اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کا حوصلہ بھی ملتا ہے۔ کشمور ہو یا کشمیر، کوئی اپنے حق حاکمیت یا حق ملکیت پر کسی کو سیاسی ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گا۔ ٹیکس کے پیسوں کی بسیں فراہم کرنا عوام کے لیے تحفہ نہیں ہو سکتا، عوام کا حق ہوتا ہے۔ جو کہا پورا کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا خصوصی پیغام۔ کہا پاکستان کا میرپور پر کوئی احسان نہیں، بلکہ پاکستان میرپور کا قرض ادا کرتا ہے۔ کشمور ہو یا کشمیر، میرپور ہو یا میرپور خاص، کوئی اپنے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گا اور نہ ہی سودا کرے گا۔ اتنی چیخیں مار رہے ہو تو پھر مریم نواز شریف جیسی گرین بسیں دکھا دو، کلینک آن ویلز دکھا دو، کارڈیولوجی ہاسپٹل دکھا دو، کینسر ہاسپٹل دکھا دو، فیلڈ ہاسپٹل دکھا دو، اسکول آف ایمیننس دکھا دو۔ صرف 2 سالوں میں 2 لاکھ لوگوں کو گھر دیے تو وہ دکھا دو اپنے صوبے میں۔ تنقید کرنے کے بجائے نواز شریف جیسی موٹر ویز اور شہباز شریف جیسی میٹرو سروس بنا کر دکھائیں۔ مظفر آباد کی سڑکوں پر گرین بسیں چل رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صرف 18 ماہ میں اپنا گھر اپنی چھت پروگرام کے تحت 2 لاکھ افراد کو رہائش فراہم کی، 50,000 طلباء کو ہونہار اسکالرشپس فراہم کی۔ راولپنڈی میں مریم اورنگزیب کا خطاب، کہا کہ سیاسی مخالفین نواز شریف اور مریم نواز کے دورہ آزاد کشمیر سے بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ عوام نے مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ کارکن بھرپور محنت کر کے پارٹی امیدواروں کی کامیابی یقینی بنائیں۔
دیکھیں نون لیگ کے الزام کو آپ کیوں سنجیدہ لیتے ہیں میرے بھائی؟ کہ جو نون لیگ کی لیڈرشپ نے جو ہمارے کشمیری بھائی بہنوں کے لیے باتیں کہ اس کے بعد کوئی غیرت مند کشمیری ان کو ووٹ دے گا؟ آپ سمجھتے ہو؟ سب کو پتہ ہے کہ چور دروازے سے اقتدار میں نون لیگ کی قیادت آئی ہے، خیراتی مینڈیٹ سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خواجہ آصف کو ان کے بیان کی وجہ سے عہدے سے ہٹا دینا چاہیے تھا۔ وفاقی حکومت واضح کرے کہ کیا خواجہ آصف کا بیان حکومتی پالیسی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ نون لیگ پنجاب میں چور دروازے سے آئی، ان کو کشمیری الیکشن میں شکست دیں گے۔ کشمیر میں الیکشن کمیشن نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، نون لیگ ووٹ حاصل کیے بغیر اقتدار میں بیٹھی ہے۔ خیرات میں حکومت کرنے والے کشمیریوں سے ووٹ کس منہ سے مانگ رہے ہیں؟ بلاول بھٹو اور شرجیل میمن پر ہونے والی تنقید سے بوکھلا کر پیپلز پارٹی نون لیگ پر حملے کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بھی رد عمل، کہا کہ بلاول بھٹو نے اپنے گزشتہ مایوس کن جلسے کی خفت مٹانے کے لیے آزاد کشمیر کے شیڈیول جلسے منسوخ کیے۔ پیپلز پارٹی کے ہر رہنما نے قسم کھا رکھی ہے کہ جہاں موقع ملے گا نون لیگ پر ہی تنقید کرنی ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں 17 سالہ حکومت کی کارکردگی بتانے کے لیے کچھ نہیں۔ کہ ایک مس انفارمیشن کا پورا نیٹ ورک آپریٹ ہو رہا تھا باٹ فارمز کے ذریعے، اور یہ جو باٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے اینٹی سٹیٹ کانٹینٹ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف، گورنمنٹ کے خلاف، فوج کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف، اداروں کے خلاف، وہ کانٹینٹ وہاں سے اس کو وائرل کیا جا رہا تھا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کشمیر کوس کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ جتھا بندی اور قانون ہاتھ میں لینے والوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے بڑھاوا دیا جا رہا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے ایک شخص کو گرفتار کیا۔ پاکستان اور پاکستانی ایجنسی کے حوالے سے گمراہ کن پروپیگنڈا جاری تھا۔ مس انفارمیشن کے پورے نیٹ ورک کا تعلق بھارت سے ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو، کہا کالعدم جماعت کا کسی بھی الیکشن کی جانب نہ جانا بھارت نواز ہونے کا ثبوت ہے۔ ایران پاکستان کے ذریعے امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ العربیہ ٹی وی کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ایران کا کہنا ہے کہ پاکستان کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ مذاکرات سے دستبردار نہیں ہوا بلکہ انہیں صرف معطل کیا تھا۔ ایرانی ذرائع نے واضح کیا کہ انہیں آبنائے ہرمز میں نئی گزرگاہ کا قیام قبول نہیں اور مذاکرات اسی مرحلے سے شروع ہونے چاہیے جہاں رکے تھے۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ پہلے آبنائے ہرمز پھر منجمد اثاثوں پر، اس کے بعد جوہری مسئلے پر بات کی جائے۔ دوسری جانب امریکہ اور ایران نے پاکستانی اور قطری تجاویز پر مذاکرات کی بحالی پر آمادگی ظاہر کی ہے، جبکہ صدر ٹرمپ بھی ایران کے ساتھ مذاکرات کی تصدیق کر چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ سفارتی عمل کو ایک اور موقع فراہم کر دیا۔ صدر ٹرمپ سفارتکاری کو موقع دینا چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر مائک والٹنز کی فاکس نیوز سے گفتگو، کہا گزشتہ دنوں میں عمان، ایران اور دیگر مذاکرات کار ہر سطح پر رابطے میں رہے۔ صدر ٹرمپ ایران پر مزید حملوں کے بجائے مذاکرات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ایران کے خلاف امریکی حملوں میں وقفہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فوج کو مزید حملے نہ کرنے کی ہدایت۔ امریکی میڈیا کے مطابق 13 روز تک جاری رہنے والی کارروائیوں کے بعد حملوں کا سلسلہ رک گیا۔ یہ واضح نہیں کہ وقفہ عارضی ہے یا مستقل، جبکہ پینٹاگون ممکنہ دوبارہ کارروائی کے لیے تیار ہے۔ ایران نے بھی امریکہ کے خلاف جوابی کارروائیاں روک دیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے ایرانی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے حملے روکے تو ایران بھی نہیں کرے گا۔
رائٹرز کے مطابق امریکہ نے ایران کے خلاف 13 راتوں تک مسلسل فضائی حملے کیے، جس کے بعد پینٹاگون نے کارروائیاں معطل کی۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کے لیے صورتحال میں عارضی وقفہ پیدا ہوا۔ ایران کے خلاف امریکی بحری ناکہ بندی بدستور نافذ ہونے کا سینٹ کام کا دعویٰ۔ امریکی مرکزی کمان کے مطابق خلاف ورزی کی کوشش پر 12 بحری جہازوں کا راستہ تبدیل کر دیا گیا۔ 2 بحری جہازوں کو احکام کی عدم تعمیل پر ناکارہ بنانے کا دعویٰ۔ سینٹ کام نے کہا کہ ایران کی بندرگاہوں کی نگرانی اور ناکہ بندی پر سختی سے عمل جاری ہے۔ کبھی نہیں ہوگی اور ہمارے یہ دوست شوشے چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی باتوں کو ہم سیریس نہیں لیتے۔ موازنہ کریں کہ پہلے ہمارے آنے سے پہلے کیا حال تھا، KMC کا کیا حال تھا، اداروں کا، اور آج حال کیا ہے۔ پورے پاکستان میں اس طرح کا سیوریج ٹریٹمنٹ فیسلٹی جو ہے وہ کہیں پر نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ہو رہی ہے تو صوبہ سندھ میں ہو رہی ہے۔ سندھ کبھی تقسیم نہیں ہوگا، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ اور میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا ٹاک۔ کہا کراچی کی ترقی کے لیے سندھ حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ کراچی میں منور چورنگی انڈر پاس عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ شہر میں مزید ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کیے جائیں گے۔ 500 میٹر طویل انڈر پاس پر 2 ارب روپے کی لاگت آئی، 16 ماہ میں منصوبہ مکمل کیا گیا۔ ساتھیوں، میری ماؤں، بہنوں، بزرگوں، اب ہم اپنی حتمی جدوجہد کا آغاز کریں گے اور آپ کے علاوہ کوئی دوسری طاقت ہے نہیں۔ آپ MQM جیسے نہیں ہوں گے تو MQM ہوگی۔ MQM کیا ہے؟ کسی آفس کا نام ہے جس پہ کوئی قبضہ کر لے، کسی رجسٹریشن کا نام ہے جس کو ہتھیار لے۔ MQM میں اور آپ ہیں جیسے میں اور آپ ہیں ویسی۔ ہم نظریاتی، ارادی اور اختیاری پاکستانی ہیں، حادثاتی نہیں۔ مہاجروں نے پاکستان خیرات میں نہیں بلکہ اپنی قربانیوں اور جدوجہد کے نتیجے میں حاصل کیا۔ سربراہ MQM خالد مقبول صدیقی کا میرپور خاص میں جلسے سے خطاب۔ کہا کہ MQM ایک ایسی تحریک ہے جو مریدوں سے نہیں بلکہ شہیدوں کی قربانیوں سے پروان چڑھی ہے۔ پاکستان میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کوشش ہے پارٹی پہ قبضے کی۔ یہ مائنس عمران خان فارمولہ ہے۔ اچھا، کہ عمران خان رہے جیل میں اور پارٹی رہے گھر میں۔ اوکے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علیمہ خان صاحبہ جب چلا رہی ہیں یہ پارٹی پہ قبضہ کرنے کی ہے؟ دیکھیے، یہ مائنس عمران خان یہ مائنس عمران خان ہے۔ جس دن محترمہ علیمہ خانم ڈیالہ کی طرف یا اسلام آباد کی طرف مارچ اس نے شروع کیا، دونوں ہاتھوں سے میں اس سے معافی مانگوں گا میڈیا پہ کہ میں غلط تھا۔ علیمہ خان کا فارمولہ مائنس بانی PTI ہے۔ علیمہ خان اڈیالہ جیل کی جانب مارچ کے لیے نکلی، میں ان سے معذرت کروں گا۔ شیر افضل مروت کی بورڈ کے پروگرام ڈیبیٹ ود نادیہ مرزا میں گفتگو۔ کہا کہ علیمہ خان سیاسی نہیں ہیں، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کوششیں پارٹی پر قبضے کی ہیں۔ سیاست کرنی ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر کریں۔ روز PTI والے کہتے ہیں وہ غیر سیاسی ہیں۔ PTI کا احتجاج کوئی اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔